لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں اس کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے نیت، کہ بغیر نیت کے روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور اس کا دوسرا رکن ہے کہ روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے انسان کا اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کی تفصیلات اس سے پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ البتہ روزے کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے نیت، اور نیت اسلامی شریعت میں تمام اعمال اور تمام عبادات کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی۔ خصوصیت کے ساتھ روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کر لیتا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر سے پہلے رات میں روزے کی نیت کر لینا یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ البتہ اگر نفلی روزہ ہے تو اس کے بارے میں شریعت نے رخصت دیا ہے کہ دن میں سورج میں زوال آنے سے پہلے یا کھڑی دوپہر ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ البتہ فرض روزہ رات میں نیت نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ نیت کرنے کے لیے کوئی مخصوص لفظ اور کوئی خاص صیغہ اور الفاظ کے ذریعہ نیت کرنے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے۔ اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ النیت ہی عزیمت القلب۔ لغت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، لسان العرب دیکھیں، تاج العروض دیکھیں، القاموس المحیط دیکھیں، جوہری کی السیاح دیکھیں، کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں، آپ کو سب جگہ اس بات پر اتفاق ملے گا کہ النیت ہی عزیمت القلب۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مخصوص الفاظ کا سہارا لینا یا کسی مخصوص لفظ کے ذریعہ زبان سے نیت کرنا، ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا کہ آپ زبان سے نیت کرتے تھے، نہ تو صحیح سند سے، نہ ضعیف سند سے، نہ مرسل سند سے، اور نہ مسند سند سے۔ اسی طرح کسی صحابی سے بھی منقول نہیں ہے، کسی تابعی سے بھی منقول نہیں ہے، اور اسی طرح سے ائمہ ہدی سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کہ الفاظ کے ذریعہ زبان سے نیت کی جائے، یہ بات نہ تو نبی کے زمانے میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ تابعین کے زمانے میں ہے، اور نہ تبع تابعین کے زمانے میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو عمل ان زمانوں میں نہ پایا جائے اس کا حکم آپ کی نظر میں بہت واضح ہے کہ وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات عجیب ہے کہ نیت کے لیے جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے بے صوم غد نویتو، میں نے کل کے روزے کی نیت کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ رات میں روزے کی نیت کرتے ہیں
تو رات کا مطلب یہ ہوا کہ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر ہے۔ رات میں آپ نے بھی نیت کیا کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو کل تو اتوار ہوا، کل آنے والا غد کا جو لفظ ہے وہ کل آنے والے کو بولا جاتا ہے جو آج کے بعد آئے گا۔ تو آپ نے جب کل کے روزے کی نیت کیا تو اتوار کا روزہ ہوا، سنیچر کے روزے کی نیت کہاں گئی؟ کیونکہ جو عربی دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ آج کے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کیا، اور وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے نیت کیا میں نے کل کے روزے کی نیت کیا، تو آج کے روزے کی نیت کیا ہوئی؟ کون کرے گا آج کے روزے کی نیت؟ اس کا مطلب کہ یہ الفاظ بھی غلط ہیں، لغت کے اعتبار سے بھی، شریعت سے تو غلط ہیں، لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ لغت میں غد کا جو لفظ بولا جاتا ہے کل آنے والے کو، اور آپ نے کل آنے والے کے روزے کی تو نیت کیا، لیکن آج کا روزہ آپ کا بلا نیت ہو گیا، کیونکہ آپ نے نیت کیا ہی نہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے بنانے والوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ ایسی موٹی بات ہے جو ہر بابصیرت انسان کے لیے، یا جو عربی کی ذرا بھی شدھ بدھ رکھتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں غد کل آنے والے کو کہا جاتا ہے، اور جب رات میں انسان نے کل آنے والے کی نیت کیا تو ظاہر ہے کہ وہ آج کی نیت نہیں ہوئی، وہ کل آنے والے اتوار کی نیت ہوئی، تو اب ظاہر ہے کہ آج کا روزہ بلا نیت انجام پایا۔ اگر روزے کے لیے ایسی ہی زبان سے ادا کرنا ضروری تھا تو آج کا روزہ بلا نیت ہوا، اور جب بلا نیت روزہ ہوا تو اب ظاہر ہے کہ روزے کا ایک رکن ختم ہو گیا، اور جب رکن نہ پایا جائے تو روزہ نہیں پایا جائے گا، یا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ عبادت باطل قرار پائے گی۔ اس لیے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے زبان سے نیت کرنا، الفاظ میں نیت کو ادا کرنا، یہ بات شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے۔ اور جو الفاظ اس کے لیے بنائے گئے ہیں وہ الفاظ بھی اس قدر جہالت کے ساتھ گڑھے گئے ہیں کہ ان کا معنی روزے کے فساد کو مستلزم ہے، کیونکہ جس دن کے لیے نیت کیا جاتا ہے اس دن اس کے نیت پر وہ الفاظ دلالت ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب ادا ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی اور دن کی نیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔